السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی ہرین فاطمہ. قسط نمبر 12. تم دونوں کی شاپنگ ہو گئی جو ایسے باہر آ کر بیٹھی ہوئی ہو؟ ماہا ان دونوں کو باہر دیکھ کر پوچھنے لگی. نہیں یار، ان منحوسوں کی وجہ سے نہیں کر سکے، اور ماہنور کو تو مال والوں نے غصے سے باہر ہی نکال دیا. ملیحہ نے غصے سے ساحر کو گھورتے ہوئے بولی. تمہاری وجہ سے ہماری کون سا شاپنگ ہوئی ہے؟ اور دانش کو بھی تو باہر نکالا گیا ہے. ساحر بھی غصے سے ملیحہ کو گھورتے ہوئے بولا. تمہارا کون سا نکاح ہو رہا تھا جو تمہاری شاپنگ نہ ہوئی تو نہیں ہونا تھا؟ ٹرپ پر ہی جانا ہے تو ایسے ہی منحوس کپڑے اور شکل لے کر چلے جانا. ملیحہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیزر ساحر کی طرف پھینکتے ہوئے بولی. جاہل عورت، مجھے لگ جاتی تو؟ ساحر اپنے پاؤں میں گری ہوئی سیزر اٹھا کر بولا. لگ جاتی تو مر نہیں جانا تھا تم نے، ایسے ہی ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنی تھی. مرو تم خود، جس نے بڑوں سے لے کر بچوں تک کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اللہ کرے تم گٹر میں گر جاؤ. ملیحہ غصے سے کہتی تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو گئی. اور اللہ کرے تم کسی گندے نالے میں گرو اور وہاں سے بہتے بہتے کسی دوسرے ملک پہنچ جاؤ اور ہماری تم سے جان چھوڑ جائے. ساحر نے بھی بدلے میں اسے بد دعا دی. واٹ ساحر، چلو یہاں سے. کچھ بھی، کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ ساحر کی بد دعا سن کر ریحان بول اٹھا. اگر ملیحہ نے اس کی بات سنی ہوتی تو اب تک پکا اسے گنجا کر چکی ہوتی. فی الحال وہ تینوں آپس میں باتوں میں مگن تھیں. کچھ نہیں ہوتا میری شہزادیوں، ہم جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آن لائن آرڈر کر دیں گے. ماہا ان دونوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر بولی. پکا نا؟ ماہنور نے یقین دہانی چاہی. ہاں جی پکا. اب چلو جلدی سے کچھ کھاتے ہیں، پھر ریس بھی تو لگانی ہے. کیوں نہ آج ریس کے ساتھ ساتھ گول گپے کھانے کا کمپٹیشن بھی ہو جائے. ملیحہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی. کل ٹرپ پر بھی جانا ہے، تم لوگ بیمار ہو گئے تو؟ ماہا تھوڑی پریشانی سے بولی. کچھ نہیں ہوتا یار، کھاتے ہیں نا. اوکے تو چلو، تم دونوں کو بھلا میں منع کر سکتی ہوں؟ پتہ نہیں تینوں بہنیں اب کس کی زندگی خراب کرنے جا رہی ہیں. دانش ان تینوں کو ایک سائڈ پر جاتے ہوئے دیکھ کر بولا. جو بھی کریں ہمیں کیا، بس ہم سے دور رہیں. ساحر نے انہیں دیکھ کر منہ کے زاویے بنائے. بھائی 3 پلیٹس ایک دم اسپائسی گول گپوں کی بنا دیں، اور جب تک ہم منع نہ کریں بناتے رہیے گا. جی میڈم جی. ابے یار، یہ بہنیں انسان ہیں یا جانور؟ دیکھو کیسے ٹھونسے جا رہی ہیں. ان کو مسلسل کھاتے دیکھ دانش کا منہ ہی کھل گیا. اپنے منہ سے ہی کھا رہی ہیں تو کھانے دو. تمہیں کیا، تم کیوں جل رہے ہو؟ ریحان ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. اس کا دھیان ابھی بھی ماہا کی طرف تھا، جو اپنے ماتھے پر آنے والی بالوں کی لٹ کو مسلسل بالوں کے پیچھے ارسنے کے ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی. اور یہ بات دانش اور ساحر نے بھی نوٹ کی تھی. یار برو، پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ دیکھو کب سے ان چھپکلیوں کی بڑی بہن کو دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں. دانش نے ساحر کے کان میں سرگوشی کی. لگ تو مجھے بھی ایسا رہا ہے، دال میں ضرور کچھ تو کالا ہے. ساحر نے بھی اس کی بات کی تائید کی. لیکن یار مجھے تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے. برو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ طبیعت شبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ دانش سے جب رہا نہ گیا تو بول اٹھا. ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کیوں، کچھ ہوا ہے؟ ریحان نے ان دونوں کی طرف دیکھا. نہیں بس وہ آپ کب سے ان چڑیلوں کی بڑی بہن کو دیکھ کر مسکرائے جا رہے ہیں، بس اس لیے پوچھ لیا. نہیں میں تو نہیں دیکھ رہا. ریحان جلدی سے سنبھل کر بولا. دیکھ تو رہے تھے اور مسکرا بھی. ساحر نے ایک آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھا. نہیں یار، میں ماہا کو نہیں بلکہ سامنے والی شاپ پر اس بچے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یقین تو نہیں آ رہا، لیکن بگ برو اس لیے مان لیتا ہوں. دانش تھوڑی شرارت سے بولا تو ریحان نے اس کی کمر پر ایک دھموکہ رسید کیا. آہ ظالم عورت. دانش ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا. ماہا 2 پلیٹس کھانے کے بعد ہی بس کر چکی تھی، جبکہ ماہنور اور ملیحہ کی تیسری پلیٹ سٹارٹ ہو چکی تھی. اللہ کرے اس ملیحہ چڑیل کا پیٹ ہی پھٹ جائے اور سارے گول گپے باہر نکل آئیں. کیسے ٹھونس ٹھونس کر کھا رہی ہے. اور ساحر کو دوبارہ سے اپنی جیکٹ یاد آئی تو بول اٹھا. اور ماہنور کے پیٹ میں ساری رات درد ہو.
دانش نے بھی اپنی طرف سے بد دعا دی۔ ایسے نہیں بولتے، ریحان نے دونوں کو ٹوکا۔ بھائی ہمیں آپ کی آنکھوں پہ کچھ نظر آ رہا ہے، ساحل اور دانش ایک ساتھ بولے۔ کیا؟ ریحان نے پرسوچ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہمارے گھر کی بربادی، دونوں نے مہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جلدی سے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کیا پتا تھا ریحان وہیں پر ہی ان کی دھلائی نہ کر دیتا۔ پاگل ہیں دونوں، ریحان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ مہنور کی تیسری پلیٹ سے دو گول گپے کھانے کے بعد ہی بس ہو چکی تھی، جبکہ ملیحہ نے پوری پلیٹ ختم کی تھی اور کمپٹیشن جیت گئی تھی، اور انعام کے طور پر مہنور اور مہا سے ان کی ایک ایک فیورٹ چیز مانگ لی تھی، جو کہ انہوں نے خوشی خوشی دے بھی دی تھی۔ کھانا وانا ہو گیا ہو تو اب ریس لگائیں، مہا نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ یس باس، دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تینوں گلاسز لگا کر اپنی اپنی کار میں بیٹھ گئیں۔ وہ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے جب اچانک ہی دانش کو کچھ یاد آیا تو اس نے گاڑی کسی اور راستے کی جانب دوڑا لی۔ یہ تم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دونوں نے تفتیش سے پوچھا۔ کہیں نہیں مائی ڈیئر بروز، بس اس جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں انسان جاتا تو خود ہے لیکن واپس کوئی اور آتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بتاؤ۔ ساحر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ بتانا کیا ہے، دکھا ہی دیتا ہوں۔ دانش نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بورڈ پر بڑے سارے الفاظ میں جینٹ سیلون لکھا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ریحان نے غصے سے ساحر کو گھورا۔ تمہاری اس کچھ لگتی جسے تھوڑی دیر پہلے گھور گھور کر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اس نے مجھے کالا ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ اب تو ایسے صبح خود کو چمکا کر جاؤں گا کہ ان کے منہ کے کھلے رہ جائیں گے۔ دانش نے انہیں اصل بات بتائی۔ ہاں تو خود کو چمکاؤ اور لشکاریں مارو، ہمیں کیوں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اور اس پاگل لڑکی کی بات کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ اس کی بات سن کر تو ساحر کو ہی غصہ چڑھ ہی گیا۔ اب تم دونوں کی فکر مجھے نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ بعد میں جب لڑکیاں مجھے چمکتے ہوئے لشکاریں مارتے دیکھ میرے پیچھے لٹو ہوتی تو تم لوگوں نے ہی کہنا تھا ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ اور اب فضول میں کھڑے کھڑے میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو، چلو اندر جلدی سے، کہتے ساتھ ہی دانش کے اندر کی جانب بڑھ گیا اور وہ دونوں بھی سر جھٹک کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ویلکم سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو آل؟ ایک لڑکا ان کے پاس آیا۔ وہ جو اندر آتے ہی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لڑکے کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ ہمیں ویکسنگ کروانی ہے اور فیشل بھی کروانا ہے، دانش خوشی سے بولا۔ اوکے سر، تینوں ان چیئرز پر بیٹھ جائیں۔ دانش اور ساحر جلدی سے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آیا اور کچھ چیزیں مکس کرنے لگ گیا اور جس لڑکے نے انہیں ویلکم کیا تھا ویکس اسٹرپس باکس میں سے نکال لایا۔ سر آپ سب اپنی لیگز آپ کے آگے جو ٹیبل ہے اس پر رکھ لیں اور سر چیئر کی بیک پر لگا لیں۔ تینوں نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں وہ دونوں بولتے گئے۔ اتنی دیر میں ایک اور لڑکا بھی وہیں آ گیا تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ انہوں نے ویکس اسٹرپ سے ان تینوں کے بازو ٹانگیں بھر دیں۔ ایک لڑکا 3 منٹ کے بعد واپس آیا اور دانش کے بازوؤں سے اسٹرپس اتارنا شروع ہو گیا۔ اچانک سے دانش کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ساحر اور ریحان نے دانش کی طرف دیکھا اور اونچا اونچا کہکے لگایا۔ آجا میرا بچہ، تجھے ہی زیادہ شوق تھا نا، چل اب آجا واپس اور بیٹھ جا، مزے لے بچہ، ساحر نے ہنستے ہوئے کہا۔ برو آپ کی بھی باری آئے گی، پھر دیکھنا میں بھی آپ پر ایسے ہی ہنسوں گا۔ دانش اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سیلون آنے کا سوچا تھا۔ تجھے ہی شوق چڑھا ہوا تھا، اب لے مزے۔ ایکسکیوز می میرے بھائی کی آپ ویکس اسٹرپ آہستہ آہستہ اتارنا تاکہ اسے اچھے سے درد ہو۔ ریحان نے اس لڑکے کو مخاطب کیا جو دانش کے بازوؤں سے اسٹرپس اتار کر ٹانگوں کی اتارنے والا تھا۔ برو آپ بھائی ہو کہ دشمن؟ دانش نے کہا۔ یہ تو مجھے اور ساحر کو تجھ سے پوچھنا چاہیے کہ تو ہمارا بھائی ہے کہ دشمن؟ ریحان نے دانش کی طرف غصے سے دیکھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت ان کے گلے پڑی تھی۔ ساحر اور ریحان کا بھی وہی حال ہوا جو دانش کا ہوا۔ ان دونوں نے بھی چیخیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ تینوں سیلون سے باہر نکل آئے۔ تینوں کے منہ، چہرے اور ٹانگیں لال ہو چکی تھی۔ ساحر اور ریحان کو رہ رہ کر دانش پر غصہ آ رہا تھا۔ سو آر یو ریڈی گائز؟ مہا نے اپنی لیفٹ اور رائٹ سائڈ کی طرف گردن گھما کر دیکھا جہاں وہ دونوں بڑے پرجوش انداز میں اپنی اسٹیئرنگ سنبھالے بیٹھی تھیں۔
پتہ ہے نا پھر ہمیں کہاں جانا ہے؟ مہا کے پوچھنے پر دونوں نے اوکے کا سائن دیا اور پھر تینوں نے ایک ساتھ فل سپیڈ میں اپنی اپنی گاڑی دوڑا دی۔ یاہو یاہو تینوں بڑے پرجوش انداز میں کاریں دوڑا رہی تھیں۔ یہ روڈ کا مین منظر تھا جہاں فل سپیڈ میں تین گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ریڈ کار میں بیٹھی مغرور لڑکی مہا بڑی آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے بلو جینز اور شرٹ میں ملبوس فل سپیڈ میں کار چلا رہی تھی۔ دوسری گاڑی میں بڑے سن گلاسز لگائے ہوئے بیٹھی ملیحہ جو بوائے کٹ میں بلیک بوائے ڈریسنگ کیے ہوئے ریڈ کار سے آگے جانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ کار میں بیٹھی ہوئی ماہ-نور جو ریڈ ڈریس میں اپنا فیس حجاب سے کور کیے ہوئے تھی جس میں سے اس کی صرف نیلی چمکتی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ تینوں گاڑیاں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھیں۔ پھر تینوں گاڑیاں ایک یونیک کے سامنے آ کر رک گئیں اور یونیک کے سب لوگوں کی توجہ ان تینوں گاڑیوں نے اپنی طرف متوجہ کی۔ تینوں گاڑیاں ایک سے ایک بڑھ کر ایک تھیں۔ سب سے پہلے ریڈ گاڑی پہنچی اور اس میں سے فتح مسکراہٹ لے کر مہا گاڑی میں سے نکلی اور اس کے پیچھے ہی دونوں وائٹ کار پیچھے آ کر رکیں اور اس میں دونوں لڑکیاں چہرے پر اداسی لے کر باہر نکلیں کیونکہ روز کی طرح وہ آج بھی ہار گئی تھیں۔ وہ دکھنے میں ایک جیسی تھیں مگر ان کی ڈریسنگ ان کا انداز بالکل چینج تھا۔ ایک کی ڈریسنگ مغربی طرز کی تھی تو دوسری کی مشرقی طرز کی ڈریسنگ تھی۔ تینوں ایک سے ایک بڑھ کر ایک تھیں۔ وہ تینوں یونی کی مشہور بگڑی رئیس زادیاں تھیں۔ یونی کے سب اسٹوڈنٹس ان سے بچتے تھے کیونکہ ان کی آنکھوں میں کچھ کر جانے کی چمک ہوتی تھی اور وہ تھیں بھی انتہا کی مغرور لڑکیاں جو ٹھان لیتیں بس پھر اسے پورا کرنے کے لیے آخری حد تک جاتیں۔ بس جو حجاب میں تھی وہ نازک لگتی تھی مگر جب اکیلے میں تینوں ہوتیں تو طوفان لے آتی تھیں۔ وہ دونوں اداس چہرہ لے کر اس کے سامنے آئی تو مہا مسکرا دی۔ تم دونوں کیوں اداس ہو؟ میں جیتوں یا تم دونوں جیتو تو ہم تینوں کی ہے نا؟ اور وہ دونوں اس کی بات سن کر مسکرا کر اس کے گلے لگ گئیں۔ وہ تینوں ایسی ہی تھیں، ایک دوسرے پر جان وار دینے والی، ایک دوسرے پر من مٹنے والی۔ اب جلدی چلو سر کے آفس، وہاں سے میں اپنے ڈاکومنٹس لے لوں تو پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا بھی ہے جانے کے لیے۔ ایسے ہی ایک حسین شام گزار کر سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔